ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین ملک کون سے ہیں؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں امریکہ، برطانیہ یا چائنا تو آپ غلط ہیں۔ دنیا کے سر فہرست 5 امیر ترین ممالک میں ان ممالک کو شامل کیا گیا ہے جنہیں ان کی موجودہ مجموعی گھریلو پیداوار یعنی جی ڈی پی اور پرچیزنگ پاور کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپ میں واقع ہے لیکن یورپی یونین یا یورو زون کا رکن نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ جنیوا یا باسل کے کچھ بڑے شہر ان شہروں میں شمار ہوتے ہیں جن کا معیار زندگی بلند ہے۔ سوئٹزرلینڈ ریڈ کراس کی جائے پیدائش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک مستحکم اور خوشحال معیشت ہے جس نے فی کس سب سے بڑی جی ڈی پی پیدا کی ہے۔ اسے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل کیا گیا ہے۔ 2020 میں گلوبل انوویشن انڈیکس نے سوئٹزرلینڈ کو عالمی سطح پر سب سے زیادہ اختراعی یعنی کہ انوویٹو ملک قرار دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں بینکنگ، سیاحت، انشورنس وغیرہ جیسے مضبوط سروس سٹرکچر ہیں۔ ملک میں ایک ترقی یافتہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہے جو کیمیکلز، دوا سازی، پیمائش اور موسیقی کا سامان تیار کرتا ہے اور برآمد کرتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے قطر۔ تقریباً 50 سال پہلے صفر سے قطر دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک بن گیا ہے۔ برطانوی راج کے بعد ملک نے 1971 میں ایک خود مختار ملک بننے کے لیے آزادی حاصل کی۔ مغربی ایشیائی ملک عرب دنیا میں سب سے زیادہ انسانی ترقی کا حامل ہے۔ دنیا کے 10 امیر ترین ممالک کی فہرست میں قطر کی ترقی ملک میں قدرتی گیس کی دریافت سے بہت زیادہ منسلک ہے۔ قطر کے پاس دنیا میں قدرتی گیس کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں۔ قطری رہنماؤں نے تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے شہریوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی بنانے کے لیے استعمال کیا۔ امیر ملک دنیا میں سب سے کم ٹیکس کی شرحوں میں سے ایک کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے آئرلینڈ۔ آئرلینڈ جسے جمہوریہ آئرلینڈ بھی کہا جاتا ہے یورپ میں واقع ایک جزیرہ ہے۔ آئرلینڈ اپنی معیشت کو کھلی منڈی کی معیشت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آئرلینڈ کو مسلسل کم از کم 6 مرتبہ اعلیٰ قدر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیاں حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے آئرلینڈ کی معیشت کا محرک ہیں۔ جمہوریہ آئرلینڈ نے کچھ پالیسیاں نافذ کی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے آج دنیا کے 5 امیر ترین ممالک میں شامل ہونا ممکن ہوا۔ ملک نے اپنا کارپوریٹ ٹیکس 32% سے کم کر کے 12.5% کر دیا۔ ایک ایسی پالیسی جس نے ایمیزون، ایپل اور دیگر بڑی ٹیکس کمپنیوں جیسی کارپوریشنز کو راغب کیا۔ فورا نے رپورٹ کیا ہے کہ غیر ملکی کارپوریشنز نے آئرلینڈ کے کارپوریٹ ٹیکس کا تقریباً 80% ادا کیا ہے۔ پرائیویٹ لیبر مارکیٹ کی تقریباً 1/4 کو ملازمت دینے کا بھی ذمہ دار ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے سنگاپور۔ سنگاپور کو 1816 میں ایک برطانوی سر اسٹیمفرڈ ریفلز نے بنایا تھا۔ جزیرے کا ملک کبھی ناکارہ برطانوی سلطنت کی تجارتی پوسٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ سنگاپور کے پاس کوئی معروف قدرتی وسائل نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس نے اپنی معیشت کو بہتر بنایا تاکہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بن جائے۔ سنگاپور ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے اور اس نے تمام اہم خود مختار درجہ بندی ایجنسیوں سے AAA خود مختاری درجہ بندی حاصل کی ہے۔ تجارت اور دیگر اقتصادی ترقیوں کے نتیجے میں خوشحال ایشیائی معیشت بھی 4 ایشین ٹائیگرز میں شامل ہے۔ ترقی یافتہ مارکیٹ اکانومی نے دنیا بھر میں انوویشن، آزاد تجارت اور کارپوریشنوں کی توجہ حاصل کی ہے۔ سنگاپور ایک امیر ملک ہے اور 2011 میں دنیا کے سب سے زیادہ کروڑ پتیوں کا گھر تھا۔ نمبر 1 پر آتا ہے لگزمبرگ۔ اگرچہ ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک، لگزمبرگ دنیا کا امیر ترین ملک بننے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی پرچیزنگ پاور پیرٹی فی کس $1,18,503 ہے۔ چھوٹا ملک یورو زون کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ لگزمبرگ کبھی 1960 میں سٹیل کی پیداوار کے ساتھ ایک قابل فخر صنعتی ریاست تھی۔ اکثر ٹیکس پناہ گاہوں کے طور پر ٹیگ کیا جاتا ہے۔ لگزمبرگ بڑے کثیر القوی ممالک جیسا کہ اسکائپ اور ایمیزون کے کچھ علاقائی ہیڈ کوارٹرز کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ لگزمبرگ کی معیشت مستحکم ہے۔ افراط زر اور بے روزگاری کی شرح کم ہے۔ 2010 میں یورو اسٹیٹ نے اطلاع دی کہ زرعی شعبہ ملک کی تقریباً 2.1% آبادی کو ملازمت دیتا ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک کے ٹیکس آمدنی کی وجہ سے لگزمبرگ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ لگزمبرگ کے ٹیکس آمدنی کا کافی حصہ لگزمبرگ میں کام کرنے والے لوگوں سے آتا ہے لیکن وہ یورپی یونین کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں۔